عظیم ہاشم پریم جی۔ آج کی اس ویڈیو میں دوستوں میں آپ کو وپرو کے چیئرمین عظیم ہاشم پریم جی کے بارے میں بتاؤں گا، جن کا شمار ہندوستان کے صف اول کے امیروں میں ہوتا ہے، مگر ان کی وجہ شہرت صرف دولت نہیں، دیانتداری، سادہ زندگی اور سماجی خدمات ہیں۔ ان کے والد ہاشم پریم جی نے جو برما سے ہندوستان آئے تھے، ویسٹرن انڈین ویجیٹیبل کمپنی کھولی۔ اس کمپنی کا نام وپرو کر کے عظیم پریم جی نے IT بزنس میں بہت کامیابی حاصل کی۔ بٹوارے کے بعد محمد علی جناح نے ان کے والد کو پاکستان آ کر وزارت خزانہ چلانے کی دعوت دی، جس پر انہوں نے بہت سوچ وچار کر اور احترام سے معذرت کر لی۔ اگست 1966 کا ایک غمگین دن تھا، جس روز 21 سالہ نوجوان اسٹینفورڈ یونیورسٹی امریکہ سے واپس اپنے کمرے میں آیا۔ کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو دوسری طرف سے اس کی ماں رو رہی تھی۔ یہ پریشان ہو گیا اور پوچھنے لگا، امی کیا ہوا؟ بیٹا، آپ کے ابو وہ ہمیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا۔ آپ کے ابو کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی ریسیور اس کے ہاتھ سے گر پڑا اور اسے اپنے ارد گرد کی چیزیں گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ جب وہ تھوڑی دیر بعد سنبھلا تو فوراً فلائٹ بک کروائی اور اپنا سارا سامان وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف چل پڑا، اس امید کے ساتھ کہ واپس آ کر اپنی تعلیم مکمل کرے گا۔ لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ باپ کی وفات کی خبر اب اسے ایک نئی راہ پر ڈال دے گی۔ وہ نوجوان عظیم ہاشم پریم جی تھا۔ اس کے باپ محمد ہاشم پریم جی کا انتقال 51 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ اس نے باپ کے کاروبار کا بیڑا اٹھایا اور آج فوربس میگزین کے مطابق یہ ہندوستان کا چوتھا اور دنیا کا 61واں عظیم ترین شخص ہے۔ وہ وپرو کمپنی کا چیئرمین اور مالک بھی ہے۔ یہ کمپنی دنیا کے 66 ملکوں میں موجود ہے اور اس کے ملازمین کی تعداد 21,40,000 ہے۔ عظیم پریم جی اب اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ اس کے باپ کا اپنا ذاتی کاروبار تھا۔ خوش قسمتی سے اس کے خون میں محنت اور کچھ کرنے کا جذبہ دوڑتا تھا۔ خود کو والد کا حقیقی جانشین تصور کرتے ہوئے کاروبار میں لگ گیا۔ اس کا باپ بھی تاجر تھا، اس کا دادا بھی تاجر تھا، جس نے رائس ٹریڈنگ کمپنی لگا رکھی تھی۔ اس کے باپ محمد ہاشم پریم جی نے اسے کوکنگ آئل کمپنی میں تبدیل کر دیا تھا، جسے ویسٹرن انڈین ویجیٹیبل کمپنی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ عظیم ہاشم پریم جی نے 24 جولائی 1945 کو ممبئی میں ایک نظاری اسماعیلی شیعہ خاندان میں آنکھ کھولی تھی۔ پریم جی نے جب اپنے باپ کی کمپنی کی کمان سنبھالی تو اس کے لیے ایک مسئلہ تھا۔ کاروبار میں اس نے کبھی دلچسپی نہیں لی تھی اور نہ ہی باپ نے اسے بزنس کے بارے میں کبھی کچھ بتایا تھا۔ اس نے اپنی ساری توجہ تعلیم پر مرکوز کر رکھی تھی۔ کمپنی چلانے کی سوجھ بوجھ حاصل کرنا پریم جی کے لیے بہت ضروری تھا۔ مسئلے کے حل کے لیے اس نے ایک پروفیسر سے ملاقات کی جو ممبئی میں ایک مینجمنٹ اسکول چلا رہا تھا۔ اسے اپنی پریشانی بتائی اور کاروبار کے بارے میں مفید کتابوں کی رہنمائی چاہی۔ پروفیسر نے اسے مختلف کتابیں بتا دیں۔ یہ انہیں بازار سے خرید کر پڑھنے لگا۔ 1 سال تک باقاعدگی سے کتابیں پڑھتا رہا، ان سے کاروبار کے بنیادی اصول اور ضوابط سیکھتا رہا۔ ان کی روشنی میں اس نے کمپنی کو ایک مربوط اور جدید سسٹم دیا اور قابل اصلاح چیزوں کو درست کیا۔ جب کمپنی کی باغ ڈور اس کے ہاتھوں میں آئی تو اس وقت کمپنی کے ملازمین کسانوں کے پاس جا کر مونگ پھلی اور زرعی اجناس دیکھتے کہ وہ کوکنگ آئل کے قابل ہیں کہ نہیں۔ اس طرح کمپنی کے اخراجات بہت بڑھ جاتے۔ اس نے یہ تبدیلی کی کہ اب ملازمین کو کسانوں کے پاس جانے کے بجائے ان سے کہہ دیا کہ وہ اپنی زرعی اجناس کا نمونہ ہمیں دکھایا کریں، ہم اس سے خریدنے کا فیصلہ کریں گے۔ اس طریقے سے اس کی کمپنی کے اخراجات میں حیران کن کمی آئی۔ اب ملازمین کھیتوں میں گھومنے کے بجائے کمپنی کے اندر کام کرنے لگے تھے۔ دوسری اصلاح پریم جی نے یہ کی کہ کمپنی سے بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اب ان 2 اہم اور قابل اصلاح چیزوں کے بعد کمپنی سے مناسب منافع حاصل ہونے لگا۔
لیکن عظیم اس سے مطمئن نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کمپنی مزید ترقی کرے، لیکن اس کے پاس کوئی ویژن نہیں تھا، حالانکہ ترقی کے موقع موجود تھے اور یہ ان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک ویژن بنایا کہ خاندان کا نام روشن کرے گا۔ اس کے لیے اس نے ایک دوسری پروڈکٹ صابن اور بیوٹی پروڈکٹس بنانے کا کام شروع کیا، پھر ایک تیسری پروڈکٹ کنسٹرکشن کے آلات بنانے لگا۔ قدرت کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ 1970 میں ہندوستانی حکومت نے ایک قانون پاس کیا کہ غیر ملکی کمپنیاں ہندوستان کی کمپنیوں سے الحاق شدہ ہوں تو وہ اس ملک میں کام کر سکتی ہیں، ورنہ نہیں۔ آئی بی ایم کمپنیاں وغیرہ یہاں سے کوچ کر گئیں۔ اس سے آئی ٹی میں ایک خلا پیدا ہو گیا جسے پریم جی نے اسے پر کرنے کی ٹھان لی۔ اس کا کہنا ہے کہ ہمیں اس وقت آئی ٹی کے بارے میں بالکل معلومات نہیں تھی، لیکن ایک عمدہ موقع تھا جسے ضائع نہیں کرنے کو جی چاہا۔ اپنے عزم کو پورا کرتے ہوئے بنگلور میں 4000 مربع فٹ جگہ پر ایک دفتر کرائے پر حاصل کیا اور آئی ٹی کے ماہرین کی خدمات حاصل کیں، اور 1 سال کے اندر اس کی کمپنی وپرو نے پہلا کمپیوٹر لانچ کر دیا۔ یہ کمپیوٹر بالکل آئی بی ایم والوں کی طرح تھا اور قیمت اس سے بہت کم تھی۔ عوام کی طرف سے خوب پذیرائی ملی اور جلد ہی اس کی کمپنی ہندوستان میں کمپیوٹر کمپنی کے طور پر مشہور ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، پریم جی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ 1990 میں حکومت نے اپنے قانون میں نرمی پیدا کی تو یہاں دوبارہ غیر ملکی کمپنیاں آنے لگیں، جس سے ان کا بزنس بہت متاثر ہوا۔ لیکن اس نے اس بار بھی ہمت نہ ہاری، بلکہ وہ بھی اپنی کمپنی کے پروڈکٹ دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کرنے لگا اور کمپنی کو گلوبل کمپنی بنا دیا۔ اس نے کہا کہ جب دوسرے ہمارے یہاں آ سکتے ہیں تو ہم کیوں ان کے یہاں نہیں جا سکتے؟ آج ہمارے ملک میں بھی غیر ملکی کمپنیاں اپنے پروڈکٹ بیچ کر منافع کما رہی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پروڈکٹ کو ان کے ممالک میں پہنچائیں۔ جب یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا تو ہم بھی ترقی کریں گے اور ہمارے وطن عزیز میں بھی سب طرح کی خوشحالی آئے گی۔ 21 سال کی عمر میں اپنی کمپنی کو سنبھالنے والے عظیم ہاشم پریم جی نے ایک گاؤں سے شروع ہونے والی کمپنی کو گلوبل بنا دیا۔ 76 سال پرانی یہ کمپنی آج 66 ملکوں میں کاروبار کر رہی ہے۔ 2,40,000 ملازمین اس کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ 2021 میں ماں سے متاثر ہو کر پریم جی نے چیریٹی کا سلسلہ شروع کیا، کیونکہ پریم جی کی ماں ہسپتال کے لیے کام کرتی تھی۔ 2020-21 میں پریم جی نے روزانہ کے حساب سے 27 کروڑ روپیہ دان کیے، جو پورے سال کے 9,713 کروڑ روپے تھے۔ اس سال پورے ہندوستان میں کیا جانے والا یہ سب سے بڑا دان تھا۔ ایک بار وپرو کے ایک ملازم نے کار وہاں پارک کر دی جہاں عظیم پریم جی اپنی کار کھڑی کیا کرتے تھے۔ ذمہ داران کو یہ بات پتہ چلی تو سرکولر جاری کیا گیا کہ آئندہ کوئی بھی اپنی گاڑی یہاں کھڑی نہ کرے۔ پریم جی نے جب یہ دیکھا تو سرکولر کا جواب دیا، کوئی بھی خالی جگہ پر اپنی گاڑی کھڑی کر سکتا ہے، اگر مجھے وہی جگہ چاہیے تو مجھے دوسروں سے پہلے آفس آنا ہوگا۔ وپرو کے WEP سالیوشن کے MD رام نارائن اگروال 1977 میں وپرو سے جڑے۔ تب وہ صبح 7 بجے انٹرویو کے لیے پہنچے تو دیکھا ایک نوجوان آیا اور آفس کھولنے لگا۔ انہیں لگا یہ آفس کا کوئی ملازم ہے۔ نوجوان انہیں ریسیپشن پر بٹھا کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انٹرویو کے لیے بلاتے ہوئے اسی نوجوان نے اپنا تعارف کرایا، میں پریم جی ہوں۔ انٹرویو 12 گھنٹے چلا۔ 1987 میں وپرو نے تمکول کرناٹک کے کارخانے کے لیے بجلی کی عرضی دی۔ کرمچاری نے اس کے لیے 1 لاکھ روپے کی رشوت مانگی۔ پریم جی نے رشوت دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا قاعدے سے بجلی نہیں ملے گی تو ہم اپنی بجلی خود بنا لیں گے۔ وپرو نے جنریٹر سے کام کیا جس میں 1.5 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ 24 جولائی 2022 کو اپنی زندگی کے 77 سال پورے کرنے والے عظیم ہاشم پریم جی کی داستان امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل میں دستہ معلومات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔